حضرت نفس کا غلبہ زیادہ تر رہتا ہے اور روح کا غلبہ بہت کم رہتا ہے انسانوں کے اندر، اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال ہم نے صاف سنا نہیں۔ نفس جو ہوتا ہے نا، نفس کا غلبہ زیادہ تر معاشرہ میں خرابی ہوتی ہے۔ نفس کا غلبہ، ہاں، روح کا جو اتنا کمزور کیوں ہوتی ہے روح، اور زوردار نہیں ہوتی، زوردار نفس ہوتا ہے۔ نفس طاقتور ہے، روح کمزور ہے۔ اور کمزور کون ہے؟ نفس طاقتور ہے تو کمزور کون ہے اس کے مقابلے میں؟ روح کمزور ہے، روح کمزور۔ اچھا، روح کمزور۔ روح تو اتنی طاقتور ہے کہ اگر وہی نہ ہو تو نفس بھی غائب ہو جائے۔ روح کمزور نہیں ہے، روح کی گرفت میں سبھی ہے، یہ نفس بھی ہو، یہ نفس والے بھی ہوں، روح کی پکڑ میں سبھی ہے۔ روح نکل جائے تو کچھ بھی نہیں۔ نفس والے کی روح نہیں نکلتی، ان کی روح رہتی ہے۔ یہ فرق نہیں ہو رہا۔ اب پتہ نہیں آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور بات کا رخ کس طرف چلا جا رہا ہے۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے دور میں انسان اپنے نفس پر کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہا ہے، وہ اتنا کمزور کیوں ہو گیا ہے۔ کون اپنے نفس پر کیوں کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے؟ اس کا سمجھنا سمجھانا آسان نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ نفس ہے، بس اتنی سی بات جان لیجیے کہ نفس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک نفس علامہ، ایک نفس امارہ، ایک نفس مطمئنہ۔ ایک ہی نفس کے مختلف رخ ہیں۔ یہ کبھی وہی مطمئنہ ہے تو کبھی وہی امارہ ہے تو کبھی وہی لوامہ ہے۔ ہر ایک اپنا اپنا ایک دائرہ بنائے ہوئے ہیں۔ ہم کیسے سمجھیں کہ یہ امارہ ہے، یہ لوامہ ہے؟ یہ ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں اور ہمارے دل کے اندر کھٹک پیدا ہوتی ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ایک رکاوٹ ہوتی ہے نہ کریں، یہ اچھا کام نہیں ہے، تو اس رکاوٹ ڈالنے والے جو بار بار، اس کو امارہ کہتے ہیں۔ زیادہ حکم دے مستقل وہ حکمراں ہے، حکم دیتی ہے کہ مت کرو، یہ مت کرو، ایسا۔ یہ اس وقت ہوتا ہے آپ کبھی پہلی بار کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کریں، پہلی بار زندگی میں کبھی چوری نہیں کی مگر اب چوری کا ارادہ کیا، ایسے وقت میں ایک دھڑکن آپ کو ہوگی اور وہ رکاوٹ ڈالے گی۔ دیکھو کہیں کوئی دیکھ نہ لے، کہیں کوئی یہ نہ کر لے، ہر طرف چوکنا ہو کر کے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہر وقت آپ دھڑکن ہو، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے کر ہی ڈالا اس کام کو، نہیں ماننا طبیعت کے حکم کو، اور آپ بچ بھی گئے اسی طریقے سے۔ تو اب اس وقت وہ نفس جس نے کام کیا تھا وہ کمزور ہو جائے گا، کمزور۔ دوسری بار جب آپ وہی آپ کام کرنے چلیں گے تو بھی کچھ دھڑکن آئے گی
مگر اتنی نہیں جو پہلی بار تھی. اس پر بھی آپ اس کو کامیاب ہوتے گئے تو اور زیادہ آپ. ایک وقت ایسا آئے گا غلط کاری کا، ایسا وقت آئے کہ غلط کو غلط آپ سمجھیں گے ہی نہیں، اور بلکہ غلط کو صحیح سمجھیں گے، بے ہنری کو ہنر سمجھیں گے، اور دوسروں کو دھوکہ دینے کو چالاکی سمجھیں گے. نام بدل گئے تو آپ سمجھیں کہ ہم سب سے بڑے مدبر ہیں، چالاک ہیں، فلاں کو دھوکہ دے دیا، فلاں کو دھوکہ دیا. یعنی غیب کو عیب نہیں سمجھ رہے، عیب کو ہنر سمجھ رہے ہیں. آج کے دور میں یہی تو ہے نا، جو چیز دنیا میں سب سے ذلیل سمجھی جاتی تھی اس وقت اس کو سب سے زیادہ عزت دے دی گئی ہے. کیا ناچنا گانا، یہ لغویہ راجاؤں مہاراجاؤں کے دربار کی یہ نشانیاں. یہ لوگ نچاتے تھے، راجا مہاراجا بھی نچاتے تھے، زمیندار لوگ بھی نچاتے تھے، مگر خود نہیں ناچتے تھے. ان کا کام صرف اس سے تماشا دیکھنا اور تماشا سمجھنا. وہ خود سمجھتے تھے کہ یہ کام ذلیل ہے اور عزت والوں کے مناسب نہیں. کسی راجا کو آپ نے کہیں ناچتے نہ دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا، کسی بادشاہ کو کہیں ناچتے ہیں. مگر آج تو ناچنا گانا اتنی اہمیت رکھتے ہیں کہ اس کو زمین کا لوگ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ اسٹار ہے. بتائیے سر، جو زمین پر چلنے کے لائق نہ ہو وہ آسمان تک کیسے پہنچ گیا؟ اور اس کو فن سمجھ لیا گیا. اب آپ اس کے خلاف بولیں تو پوری دنیا کو مخالف ہو جائے گی. کیسا انسان ہے، کیسا انسان ہے. اس وقت کتنی عزت دی جاتی ہے. اگر یہ ناچنے گانے والے کہیں جاتے ہیں کیا لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے ان کی زیارت کرنے کے لیے. یعنی اتنا مقدس سمجھ لیا گیا. تو اب معلوم نہیں ہوا کہ آپ کا ضمیر مردہ ہو چکا اور آپ نے گناہ کو فن سمجھ لیا. اور اس میں سب سے خطرناک بات ہے، گناہ کو انسان جب تک گناہ سمجھے، غلطی کو جب تک انسان غلطی سمجھے، امید ہوتی ہے کہ وہ آ جائے راستے پر. آج سمجھ رہا، غلطی سمجھ رہا، ہو سکتا ہے اس کے دل میں آ جائے کہ یہ غلط کام نہیں کرنا. جب ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں تو ہم یہ غلط کام نہیں کریں گے. مگر اگر کوئی گناہ کو فن سمجھ لے، گناہ کو عزت سمجھ لے، جو گناہ کو ہنر سمجھ لے، تو پھر ایسے سے پلٹنے کی توفیق چھین لی جاتی. اب یہ پلٹ نہیں سکتا. اب کیسے پلٹے گا، کس وجہ سے پلٹے گا؟ تو گناہ کو گناہ جب سمجھتا ہے انسان، جب تک سمجھے گا اس سے توبہ کی امید ہے. اور جو گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو اس سے توبہ کی امید نہیں، توبہ کی توفیق چھین لی جاتی. اب یہی ہے کہ انسان جب گناہ ہی کرتا رہا تو اس کے دل پر وہ سیاہی کا نقطہ جو بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جائے گا کہ دل ہی سیاہ ہو جائے گا. وہ کیونکہ اس نے پریکٹس کر لیا، اس کو کچھ ہے لگتا ہی نہیں. پہلے چوری کرنے والا اتنا کرتا تھا، مگر بعد میں جب چوری کرتے کرتے اس کی عادت ہی ہو گئی تو اب اس میں جوتے بھی برسائے جاتے ہیں، لاٹھی بھی پڑ رہی ہے، جیل بھی ڈالا جائے، دھکر عادت نہیں چھوٹتی. کیونکہ اس نے گناہ کو فن سمجھ لیا تھا. تو اللہ نے تو آپ کو اندر دی تھی ایسی صلاحیت کہ آپ اپنے گناہ کو گناہ سمجھ سکیں، اس سے آ سکیں. یہ نفس امارہ کا کام تھا جو کر رہا تھا، مگر آپ نے اس پر بات سنی نہیں. اور
برا کام کرتے وقت جو نفس اندر ملامت کرے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، کہ یہ لوامہ. اور جب انسان بالکل نیکیوں پر عمل کرتا رہے نیکی، تو وہ نیکی کے سوا کوئی دوسرا کام کرے گا ہی نہیں. اس کا نفس اس سے مطمئن ہوگا، وہ نفس مطمئنہ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس انسان کی مختلف حالتیں ہیں، مختلف صورتیں ہیں، ایسے میں ایسا ایسے میں ایسا. ابھی حضرت جو گفتگو فرما رہے تھے آپ کو اور ہم کو نفس کے تعلق سے جو قیمتی باتیں بیان فرما رہے تھے، یقیناً عزیزان ملت اس پر ہمیں غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اس تعلق سے ایک عرب کے چند اشعار ہیں، کسی عربی نے چند نفس کے تعلق سے اشعار کہے ہیں. امید ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. امید ہے آپ کے دل کو چھو جائیں گے اور نفس پر حضرت نے جو مفید گفتگو آپ کے درمیان فرمائی ہے اس میں میں گنہگار بھی کچھ شرکت کرنے کی سعادت حاصل کروں. انہوں نے کہا ہے کہ اذا ما تحیرت فی حالت ولم تدری فیہا الخطا والصواب فخالف ہوا کا. ابھی پہلے پورا آپ سن لیجیے پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں. فخالف ہوا کا فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. اذا ما تحیرت فی حالت، جب آپ کسی سچویشن میں، کسی کنڈیشن میں، کسی حالت میں متحیر ہو جائیں، مینس فیصلہ نہ کر سکیں، جب آپ کسی کنڈیشن میں فیصلہ نہ کر سکیں، اذا ما تحیرت فی حالت ولم تدری فیہا الخطا والصواب، اور اس میں آپ کو صحیح غلط کا اندازہ نہ ہو سکے. جب آپ کسی کنڈیشن میں پھنس جائیں اور اس میں آپ کو صحیح اور غلط کا فیصلہ آپ کو نہ ہو سکے کہ کیا یہ راستہ صحیح ہے یا یہ راستہ، یہ کرنا میرے لیے مفید رہے گا، یہ کرنا میرے لیے نقصان دہ رہے گا، کیا آپ ایک دم مطلب کچھ نہ سمجھ پا رہے ہو. اذا ما تحیرت فی حالت ولم تدری فیہا الخطا والصواب فخالف ہوا کا، تو اپنی خواہشات کی مخالفت کریے. آپ کے دل میں جو خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، جو خواہشات کو انگریزی میں کیا بولیں گے؟ یس، لاٹس آف ڈیزائرز، جو آپ کے دل میں انگڑائیاں لے رہی ہیں، کروٹیں بدل رہی ہیں، پیدا ہو رہی ہیں، آپ ان کو روک دیجئے، ان کی مخالفت کرنے کی کوشش کریے. کیوں؟ فخالف ہوا کا فإن الهوى يقود النفوس إلى ما يعاب. کیونکہ خواہشات جو ہے یہ نفس کو زیادہ تر غلط چیزوں کی طرف لے جاتی ہے. آپ کے دل میں جو بھی بات پیدا ہو کہ یہ تو 99% زیادہ تر جو ہوتا ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ خواہشات انسان کو غلط چیز کی طرف لے جاتی ہے، اور خواہشات کے چکر میں آ کر انسان جو ہے پھر پریشانی کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے. تو کہنے والے نے دیکھیے 4 مصرے میں کتنا کچھ کہہ گیا. نفس کے ریلیٹڈ یہ بات تھی اور میرے علم میں تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ تک ڈیلیور کرنا، پہنچانا اس موقع پر، چونکہ حضرت نے اتنی قیمتی باتیں بیان فرمائی ہیں آپ کو اور ہمیں، تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ کبھی بھی ایسا ہو، آپ کو امید ہے کہ میں امید رکھتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. لیکن اگر کبھی ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ آپ تو اس وقت ایک ایسے ملک میں زندگی گزر بسر کر رہے ہیں کہ جہاں پر آپ کو سانس بھی سوچ کر لینا ہے. دیکھیے آپ سمجھیے، مطلب ایک طرح سے آپ کو ہم یہاں کا معاشرہ جو دیکھ رہے ہیں، تو اس کو دیکھ کر ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم جس ملک سے آئے ہیں، ہندوستان، ابھی غنیمت ہے. عزیزان ملت اسلامی، ابھی ہم لوگ بہت بہتر ہیں. یہاں پر جو اڑیانیت ہے، یہاں پر جو کھل کر اگر میں بولوں اور آپ مجھے اجازت دیں تو جو ننگ پن ہے، اور اسلام دیکھیے عزیز ہے نا، یہاں پر جو ننگ پن ہے، اڑیانیت ہے، جو اسلام سے ایک طرح سے مطلب آپ جتنے امتحان میں ہیں، آپ کے مقابلے اگر دیکھا جائے تو ہم اتنے امتحان میں میں سمجھتا ہوں ہم تو نہیں ہیں.
کیونکہ جتنی زیادہ ایڈوانس ماحول ہے، اس ایڈوانس ماحول میں رہ کر آپ کو جو ہے اپنے اسلام پر قائم رہنا ہے. تو ہم یہی دعا کریں گے، اور حضرت کی بارگاہ میں بھی ہم مجھ گنہگار کی یہی گزارش ہے. اور الحمدللہ یہ میری گزارش سے نہیں، حضرت تو 73 سے یہاں سفر فرما رہے ہیں، دورہ فرما رہے ہیں، اور یہاں جو کمزور ہوتی ہوئی اسلامی جو کڑی تھی اس کو مضبوط کرنے میں الحمدللہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک کی کڑی میں ایک کڑی سید محمد مدنی کی بھی ہے. اس کے جیتے جاگتے گواہ یہاں موجود حضرت کے خلیفہ جناب مسعود سہروردی صاحب جو کہ سرزمین امریکہ سے ہیں، یہ ان کا بے پناہ حضرت کو سپورٹ رہا. یہ اس کا اظہار حضرت نے ابھی 26 تاریخ کو بلیک برن کی سرزمین میں کیا بھی، کہ ہمیں جو تقویت پہنچی ہے اور ہمیں جو سپورٹ ملا ہے اس میں جن جن لوگوں نے سپورٹ کیا ان تمام لوگوں میں نمایاں کردار سید مسعود صاحب کا بھی رہا ہے. اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے، سلامتی کے ساتھ رکھے، اور جس طرح ابھی تک یہ حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے ساتھ مل کر قدم سے قدم اور کاندھے سے کاندھا جوڑ کر دین کی خدمت میں لگے رہے، اللہ ان کی آخری سانس تک انہیں یہ جذبہ. ہاں ذرا آپ لوگ تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے جو لوگ ہیں انہیں بیٹھنے کا موقع مل جائے. یہ ذہن میں نہیں، ورنہ میں اسی لیے میں نے آپ سے نام نہیں لیا، میں نے پڑھا ہوا ہے. اسٹڈی کے درمیان ہم نے یہ مدرسے میں سوال ہے ان کا، صوفی اور قلندر میں ان کی عبادت کا فرق کیا ہے؟ یہ تو کسی قلندر سے پوچھیں کہ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں، اور کسی جس کو صوفی آپ سمجھتے ہیں صوفی سے پوچھیں. مسلمانوں کے اوپر جو عبادت فرض ہے آپ بس اس کا خیال کیجیے، وہی عبادت آپ کو نجات دلانے والی ہے، اسی عبادت کا آپ سے سوال کیا جائے گا. قیامت میں نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے قلندر کی نماز پڑھ لی، کسی صوفی کی نماز پڑھ لی. نہیں، نماز تو اسلام کی ہے. سمجھے؟ اس سوال کی اجازت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی، جو آپ دیکھ رہے ہیں کلائمیٹ چینج کے حوالے سے، کہیں زلزلہ آ رہا ہے، کہیں طوفان، کہیں سیلاب آ رہا ہے. قرآن پاک میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ نے کہا تھا کہ کیساری ہوگی، 7 سال سنبھال کے رکھیں گے غزہ کو تو پھر ایسے ہی تقسیم کریں گے. آگے والے دور کے حساب سے ہماری یہ کون سی گائیڈنس ہم دے سکتے ہیں؟ میں سوال کی کچھ وضاحت کیجیے، آپ پوچھنا کیا چاہتے ہیں؟ جی حضرت، اسی روشنی میں ہمارے لیے کیا گائیڈنس ہے ہمارے لیے؟ سب اسلام نے بتا دیا، وہی کیجیے جو اسلام کہہ رہا. جب وہ اس پر آپ عمل کرتے رہیں گے اللہ کی حفاظت میں رہیں گے، اور جب اس کے عمل سے چھوڑیں گے تو یہ ساری مصیبتیں آتی رہیں گی. آپ کے گھر میں پورا خزانہ، آپ مسلمان ہیں، آپ اسلام کے ماننے والے ہیں، اور آپ کے گھر میں یقیناً قرآن ہوگا. یہ تو مجھے شک کے الفاظ ہے، مگر مجھے یقین ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں قرآن نہ ہو. اور جس کے گھر میں قرآن ہے اس کو کسی کا نہ قانون دیکھنا ہے اور نہ کسی کی بات سننی ہے، صرف قرآن کو سننا ہے، قرآن کو سمجھنا. ہم نے تو چھوڑ ہی دیا نا. ہمارے پاس جو نعمت ہے، ہم دوسروں سے قانون سیکھنے جاتے ہیں، ہم دوسروں سے ہم اپنے کو بالکل کمزور کر دیا، اور گھر ہی کے اندر ہمارے وہ نعمت، اور وہی نعمت ہمیشہ نعمت رہی ہے، اور وہی نعمت اصل میں نعمت ہے.
اسی سے نجات ہے. ساری دنیا آزما رہی ہے، اپنے اپنے کو آزما رہی ہے. یہ کامیابی کا راستہ، یہ کامیابی کا راستہ، یہ کامیابی. قدرت نے چھوڑ دیا رکھی، آزما لو. قدرت جانب بے نیازی رکھتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، تم بھی اپنا حوصلہ، کمیونزم میں کیا ہے، سوشلزم میں کیا ہے، یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے، سب آزما لو، پوری طاقت کو آزما لو. سب آزمانے کے بعد آخری فیصلہ تمہارا یہی ہوگا کہ سب تباہ کرنے والے ہیں، صرف اسلام بچانے والے. اور جب آپ تمہارا فیصلہ یہ ہوگا کہ صرف اسلام بچانے والا، اس وقت اس دنیا کے اوپر مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں ہوگا. ابھی تو سمجھانے کے لیے بہت سے آنے والے باقی ہیں، اور سب سے آخر امام مہدی باقی ہے. وہ بھی سمجھانے والوں میں سب سے آخر میں وہ آئیں گے. تو اس کے بعد ان کے بعد ایک ایسا ماحول ہوگا، ایک ایسا وقت ہوگا جب اسلام ہی اسلام ہوگا انشاءاللہ. یہ حضور یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شکل. مرد بن جائیں بس انشاءاللہ. مصری میں اقبال نے کیا کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا. وہ کہہ رہے یقین محکم، ہمارا یقین محکم ہی نہیں. عمل پہ ہم تو عمل کرتے ہی نہیں. محبت فاتح، محبت بھی نہیں کرتے. محبت ہم کریں گے، ہم کسی سے محبت کریں گے، اس کی بات مانیں گے یا اپنی بات منوائیں گے. اگر ہم محبت کرتے ہیں، ہم محبت تو کر رہے ہیں مگر اس کی مانیں گے نہیں. ارے صاحب کیا محبت کر رہے ہیں، محبت کے نام کو بدنام کر رہے ہیں. تو اخبار نے چند مصرے میں بہت کچھ کہہ دیا. حالانکہ بنیادی طور پر ابھی تک اخبار کو میں نے سمجھا ہی نہیں کہ وہ قلندر تھے کہ وہ کیا تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب دیکھیے آپ کی جگہ کوئی ہے. السلام علیکم. دروازے کے پیچھے معذور لوگ جو ہوتے ہیں وہ کتنا بھی کہا کریں کہ ٹھیک، مگر بیٹھنے کے بعد اٹھنا ٹھیک نہیں رہتا. اور سفر خیر آپ کی جواب سے ہم بتائیے. تقلید اگر راہ سلوک میں اور فقی تقلید کیوں ضروری کیوں ہے؟ تقلید وہ کہہ رہے ہیں تقلید ضروری کیوں راہ سلوک میں؟ راہ سلوک نہیں ہے، اسلام کی ہر راہ میں تقلید ضروری ہے. راہ سلوک وغیرہ کچھ نہیں. اس لیے کہ آپ تقلید نہ کریں تو کریں گے کیا وہ بتائیے. آپ کو نماز پڑھنا تو آپ کسی کی تقلید نہ کریں تو پڑھیں گے کیسے، اور جو پڑھیں گے اس کی بنیاد کیا ہوگی. انسان کی چند قسمیں، ایک انسان ایسا ہوتا ہے
جو تمام علوم اسلامیہ پر حاوی ہوتا اور علوم قرآنیہ علوم احادیث کا ماہر ہوتا، بالکل کمان شان امامت رکھتا، قرآن و سنت سے مسائل کو حاصل کرنے کی قوت رکھتا، سمجھ رکھتا، ایک انسان تو وہ ہوتا۔ ایسے انسان کو مجتہد کہتے ہیں۔ اس لیے کہ خود وہ مسائل کے استخراج استنباط کی طاقت رکھتا، تمام علوم اسلامیہ ان کے استنباط کا بڑی محنت، اتنے وہ محنتی ہوتے ہیں اور ایسا وہ ہوتے ہیں۔ حضرت امام محمد یہ بھی مجتہد امام اعظم کے شاگرد، ان کی عادت تھی عشاء کی نماز پڑھا، چادر تان کے سو گئے، رات بھر سوتے رہے، ٹھیک فجر کے وقت اٹھے، وضو بھی نہیں کیا، پھر نماز پڑھ لی۔ تو ان کے برادر یہ دیکھتے رہے زمان کیا قصب ہے، ان سے شکایت کی، ایک تو تم رات بھر سوتے رہتے ہو، دوسرے یہ کہ بغیر وضو کی نماز پڑھ لیتے ہو، سو کے اٹھے گا تو وضو نہیں رہے گا نا۔ تو امام محمد کہتے ہیں میں سوتا ہی کب ہوں، میں تان کر کے اپنے کو دوسروں سے الگ کر کے شریعت کے حوالے کر دیتا ہوں، اور ایک ایک رات میں ہزار ہزار مسئلے تیار کرتا ہوں۔ تو جب میں سوتا ہی نہیں تو میرا وضو کہاں سے جائے گا؟ آسان کام میں اجتہاد کرنا۔ تو ایک تو وہ شخص، اور دوسری شخصیت وہ ہے کہ جو نہ شریعت کے علوم کا عامل کچھ بھی نہیں، کوئی لیاقت، کوئی صلاحیت نہیں، اجتہادی طاقت اس میں نہیں ہے، پھر بھی وہ اجتہاد کا شوق ہے، سمجھا؟ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اس کے باوجود وہ کسی کی تقلید بھی نہیں کرتے، اس کو کہتے ہیں غیر مقلد، نہ صلاحیت ہو، نہ لیاقت ہو، نہ علم ہو، پھر بھی نہیں کر رہے۔ اور ایک شخص وہ ہے چونکہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، اس کے اندر اتنی لیاقت نہیں ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس وجہ سے کسی ایسی صلاحیت والے کے پیچھے چلتا، یہ ہے مقلد۔ اسی لیے بڑی بڑی صلاحیت والوں نے مقلد ہونے میں آسانی محسوس کی۔ امام بخاری حدیث کے جمع کرنے والے، یہ جمع کرنے والے سارے امام حدیث کے عارف عالم، کوئی مجتہد نہیں، سب مقلد، کوئی اصول میں مقلد، کوئی فقہ میں مقلد، سب مقلد۔ حدیث جمع کرنے والوں نے یہ محنت ہی نہیں کی، صرف حدیث جمع کیا اور چلے امام کے پیچھے۔ بخاری نے حدیث تو جمع کر لی، چلے امام شافعی کے پیچھے۔ تو معلوم ہوا مجتہد ہونا یہ بہت آسان کام نہیں ہے۔ مال کا جمع کر دینا
مگر اس سے ٹرین بنانا، گاڑی بنانا، کچھ بنانا، اس کے لیے مہارت اور چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مٹیریل آپ نے جمع کر دیا، مگر اس مٹیریل سے فائدہ کون لے گا؟ جو اس کو جوڑنا جانتا ہو، جو اسے نکالنا. اسی لیے ائمہ کرام مجتہدین کی بہت قدر کرتے تھے کہ بھئی ہم تو وہ دکان پر بیٹھے ہوئے، حکیم تو آپ ہی لوگ ہیں، ہم تو عطار ہیں. آپ کیا کریں گے؟ ہمارے دکان میں آپ آئیے گا، ہر قسم کا عطر ہم آپ کو دے دیں گے. یہ عطر گلاب ہے، یہ عطر کیوڑا ہے، یہ عطر فلاں ہے، یہ عطر فلاں. یہ ہمارا کام ہے، ہم عطار ہیں، بیچ رہے ہیں. مگر آپ ہم سے اگر یہ بنائیں کہ یہ آپ نے بنایا کیسے، بتائیے. آپ پہلے سمجھائیے عطر گلاب آپ نے کیسے بنایا، عطر کیوڑا کیسے بنایا، فلاں کا عطر کیسے بنایا. تو ہم بیچنے والے ہیں، بنانے والے نہیں. یہ کسی بنانے والے سے پوچھو اس نے کیسے بنایا. تو مسائل سمجھانے والے، مسائل تیار کرنے والے لوگ اور ہیں، مسائل پھیلانے والے لوگ اور ہیں. ان غیر مقلدین نے تو عجیب تماشا کر لیا، اپنا نام ہی بدل دیا اور خود نہیں بدلا، انگریزوں سے بدلوایا. اس لیے قصہ یہ تھا کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. اپنے کو کبھی سرفی کہہ رہے ہیں تو کبھی کچھ کہہ رہے ہیں، کوئی حیثیت نہیں تھی. تو انہوں نے اپنے کو اہل حدیث مشہور کرا. ہم ہیں اہل حدیث. اب ہمارے حقوق پر اہل حدیثوں کے حقوق دیے، کافر گورنمنٹ نے بھی دیا. ہم اہل حدیث ہیں. اب یہ نہیں کہہ پا رہے کہ ہم غیر مقلد ہیں، اس لفظ سے ان کو پریشانی ہو رہی تھی، تو ہم اہل حدیث ہیں. ان کی سمجھ میں ابھی تم کو اہل حدیث کہا، تم نے اپنے کو اہل قرآن کیوں نہیں کہا؟ کیا قرآن کو حدیث سے کچھ کم سمجھا گیا؟ تو اصل میں شعور نہیں. کیا نام دیں، یہ دیں کہ وہ دیں، اہل حدیث. آج تک میں سمجھ نہیں سکا کہ انہوں نے اپنے کو اہل حدیث کیوں کہا. کبھی ایسا کوئی شخص ملے تو آپ اس سے پوچھیں کہ جناب آپ اپنے کو اہل حدیث کیوں کہتے ہیں؟ ساری حدیثوں پر آپ عمل کرتے ہیں یا بعض پر؟ یعنی جو رسول سے ثابت، اس لیے اپنے کو اہل حدیث کہتے ہیں کہ ساری حدیثوں پر آپ عمل کرتے ہیں، یا بعض پر؟ بعض حدیثوں پر. ساری حدیثوں پر آپ عمل کر ہی نہیں سکتے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو حضور کی خصوصیات میں سے ہیں، وہ تو آپ ادا کر ہی نہیں سکتے. سواری پر طواف آپ کر ہی نہیں سکتے، 4 شادی سے زیادہ آپ کر ہی نہیں سکتے، جو نبی کی خصوصیات ہیں. 100 میں وصال آپ رکھ ہی نہیں سکتے. تو بہت سارے مسائل ہیں جو نبی کی خصوصیات میں سے ہیں، نبی نے رکھا. تو آپ کیسے رسول کی تمام حدیث پر آپ کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ حضور تو سواری پر بھی طواف کر سکتے تھے، آپ کیسے کر سکتے کہ آپ اہل حدیث کیسے؟ اور کہنا ایسا بعض حدیثوں پر ہمارا عمل ہے، بعض
تو بعض پر ہمارا بھی حدیث ہمارا عمل ہے، تو تم اہل حدیث ہم کیسے اہل حدیث ہے؟ اگر بعض پر عمل کرنے سے کوئی اہل حدیث ہوتا تو ہم کو اہل حدیث یہ تمہارا نام الگ کرنے کی ضرورت ہے؟ تو نہ وہ کل پر عامل ہے نہ بعض پر عامل ہے، اور نام رکھ دیا۔ ایک اور حضرت سے اسی ضمن میں آپ سے سوال، اگر حنفی کوئی کسی شافی مسئلے پہ عمل کرنا چاہے تو کس صورت میں اس کو یا مال کی اجازت نہیں؟ اگر آپ کسی امام کے مسئلے پر از خود عمل کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس امام کا علم لائیں، وہی علم ہو جائے، وہی اجتہادی شان آپ میں ہو جائے، مسلک بدلنا اتنا آسان نہیں بدلنا نہیں آئے کہ حضرت تو ٹرینڈ جاری ہوا کہ جس طرف آسانی ملے اس طرف اس پر ہاں تو یہ کس نے کہا جس طرف آسانی ملے ادھر کام کرو؟ یہ نفس کہہ رہا ہے، تو یہ تو نفس کا مقلد ہوا، امام کا مقلد کہا تھا جہاں آسانی ہوا، وہ تو نفس کا مقلد ہوا۔ جو ہمیں اچھا لگے، جو ہمیں آسان لگے، ہمارا دین اتنا آسان ہے کہ جتنا قوم نے سمجھ لیا ہے وہ خوب سمجھتی ہے۔ 5 وقت کی نماز لے لیجیے، 30 دن کا روزہ لے لیجیے، زکوٰۃ وغیرہ جتنے مسائل ہیں بہت آسان ہے۔ اس دین کو اپنانے میں کوئی دقت نہیں، کوئی دشواری نہیں، تو ہمارا جو دین یوں ہی آسان ہے، دین میں کوئی تکلیف کی بات ہی نہیں، بڑی سہولت ہے۔ ارے ہر انسان، آپ کوئی راستہ چلتے ہیں، کہیں آگے کا راستہ سمجھ میں نہیں آئے تو کسی سے پوچھ لیں کہ نہیں، جو جی چاہے ادھر چل جائے۔ یہی پوچھنے والی بات جو ہے یہی کامیاب ہے کہ اگر آپ چل رہے ہو راستے میں، چلنے سے پہلے پوچھیے کہ کس راستے پہ چلنا، ہمیں یہاں سے باہر نکلنا تو پوچھنا کس راستے سے باہر، ورنہ گھومتے رہیں گے۔ ہمیشہ ایک بات کا خیال رکھیے کہ جب پوچھیے، جس سے بھی پوچھیے، اس کا احترام لحاظ بھی رکھیے، اس کا امتحان لینے کے لیے نہ پوچھیے، اس کو آزمانے کے لیے نہ پوچھیے، دین جاننے کے لیے پوچھیے، ورنہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔
پہلے لوگ بے ٹکان سوالات کرتے تھے، کچھ بھی نہیں ہے فوج پوچھتے، کوئی شرم نہیں، کوئی حیا نہیں، سب یہ نہیں کہ میں تو چھوٹا ہوں، میں بڑا ہوں، میں سفید داڑھی ہو گئی، میں کیسے پوچھوں، یہ سب کچھ نہیں، جو میں نہیں جانتا نہیں جانتا، اب جو بھی جاننے والا ہو چاہے چھوٹا ہی ہو، اب پوچھنے والے پہلے سے بڑے، ایک بزرگ عالم شان اجتہادی رکھنے والے کسی مجلے میں کہتے ہیں پوچھو پوچھو، سلونی سلونی سلونی، تو یہ سوال ہے، ایک شخص کو پسند نہیں آیا، بھائی جس کو پوچھنا وہ پوچھے گا، اب آپ یہ سوال پوچھو پوچھو پوچھو، اس میں ایک صاحب کہتے ہیں یہ بتائیے، وہ جو پوچھو پوچھو وہ کہ جس چونٹی نے حضرت سلمان سے بات کی تھی وہ نر تھا کہ مادہ؟ اب اس سوال کا نہ عقیدے سے تعلق نہ کسی اور سمجھا، اور سوال اس نے کر دیا، اب چونٹی کا پتہ لگا۔ دوسری بات یہ بتائیے کہ انسان کے سر میں جو بال ہے وہ جوڑے جوڑا ہے، جو سر ہے کتاب کا، دو جہاں ہو تو وہاں دو جوڑا، اور کہیں ایک ہوگا تو طاق ہے کہ جفت ہے؟ یہ دوسرا سوال کر ڈالا، یہ پوچھو پوچھو کرنے والے خواب تو اب دیکھیں، وہ تو پوچھو پوچھو کرنے والے بہت امام مقتدر تھے، ان سوالوں کو سن کر پوچھا کس کا سوال ہے، تو بڑے میاں نے کہا یہ بچہ ہے، یہ بچہ سوال کر رہا، تو یہ نہیں سوچا کہ میں بڑا اتنا اطمینان ہوں، بچہ پوچھا بچے تم کو اس کا جواب معلوم ہے؟ نے کہا ہاں جواب معلوم، بتاؤ۔ اتنے بڑے تھے، چھوٹے بچے سے پوچھنے میں ان کو شرم نہیں آئی، اور نہ یہ کوئی شرم کی چیز سمجھی گئی۔ تو بچے نے جواب دیا کہ جس چونٹی نے حضرت سلمان سے پوچھا تھا وہ مادہ تھی، اور یہ انسان کا جو عمل ہے وہ جوڑا بال جو ہے جوڑے جوڑے ہیں۔ ایک سوال اور تھا اس کے بیچ میں، اگر بیچ میں یاد آ گیا تو بتا دیں گے۔ وجہ پوچھی، آپ دلیل دیجیے کہ جب حضرت سلیمان نے چونٹیوں سے کہا تھا یہ چونٹیوں تو اپنے مکانوں میں جاؤ، حضرت سلیمان کا لشکر تمہیں پامال نہ کر دے، تو قالت نہ مالسون، قرآن میں ہے، پتا چلا وہ ماتا تھی، اس لیے کہ مذکر کا صیغہ نہیں ہے، مؤنث کا صیغہ۔
جواب بڑا مضبوط تھا. اور وہ جو آپ نے جوڑے میں کہا جوڑا جوڑا پیدا ہوا سب سب جوڑا جوڑا من کل شیء خلقناه زوجین آیت پڑھ دی. تو وہ ایسے بصیرت و علم والے لوگ تھے نہ بڑا ہے اگر اس کو کوئی پوچھنا ہو شرم نہیں, چھوٹے کو پوچھنا ہے کوئی شرم نہیں. اور اس سے چھوٹے نے یہ نہیں سمجھا کہ ہم وہ بڑے سے بڑے ہو گئے. اور وہ چھوٹے صاحب جو تھے وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام اعظم تھے. ایک بات اس وقت نہیں تھی کہ اہل علم پوچھنے کے لیے کبھی کسی کو ذلیل کرنے کے لیے سوال نہیں کرتے تھے کہ ہم اس کو ذلیل کر دیں وہ جواب نہ دے سکتے. علم نہیں ہے تو پوچھتے تھے, اگر ہے تو نہیں پوچھتے. بھائی بھی کچھ سوال دمدار نہیں پرانے سوال ہی ہیں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. سوال یہ ہے حضرت کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو اس کا قبر کا عذاب کب شروع ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ کتنے لوگ دفن نہیں کرتے, جل جاتا ہے باڈی, اور کتنے لوگ پانی میں گھل جائے, جانور کھا جاتا ہے. تو اس کا کیا مطلب کہ وہ وصول ہے کہ قبر میں اندر باہر کی بات جانی ہے. عذاب عالم برزخ میں ہوتا اور عالم برزخ میں جو ہے اس کو نہ کوئی کھاتا ہے نہ کوئی پیتا ہے نہ جانور ہے. اور ہر شخص کا برزخ الگ ہے. جانور کا شکم کسی کے لیے برزخ, زمین کسی کے لیے برزخ, پانی کسی کے لیے برزخ. برزخ میں تو جانا ہی ہے اس کو, ہر ایک کو اپنے برزخ میں جانا ہے. اور وہ اتنی بڑی دنیا ہے کہ وہاں حد ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ جا سکتے ہیں, رہ سکتے ہیں. برزخ اسی میں سمجھ لیجیے مرنے کے بعد سب اپنے برزخ میں. اور برزخ کیا ہے؟ روح کا جگہ جو ہے, جیسی روح کی صلاحیت اور جیسا روح کا مقام ویسا اس کا برزخ. بہت بلند والے لوگ بلند جگہ پر ہے, کچھ کم ہے تو کچھ کم کی جگہ پر ہے. جیسی روح ہوگی جیسی شان ہوگی ویسے اس کا برزخ. اسی لیے جب لوگوں نے پوچھا روح محمدی کا برزخ کیا ہے, وہ برزخ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ برزخ جو ہے وہ تو روح کی مناسبت سے ہونا چاہیے نا. تو وہ کون سی جگہ ہے جہاں روح محمدی رکھی جائے؟ وجہ اس لیے ہے کہ اللہ کے رسول کی قبر جو ہے وہ عرش سے بھی افضل ہے, آسمان سے بھی افضل ہے, جنت سے بھی افضل ہے, سبھی سے افضل ہے.
تو اس روح کو نکال کے رکھا کہاں جائے؟ کعبے میں رکھا ہے؟ کہاں عرش میں رکھے ہیں؟ یہ تو اس کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ افضل ہے. اور جو برزخ ہے وہاں ہوگی، ہر ایک کا برزخ الگ الگ ہوتا ہے، تو نہیں رکھا جائے گا. تو علماء کا فیصلہ بہت صحیح ہے کہ اس روح کا برزخ جسم محمدی، اس جسم سے زیادہ افضل کوئی ہے ہی نہیں. تو جہاں تھی وہیں رہے، تو نکلا اندر کر دیا، حیات دائمی حاصل ہو گئی. آج بھی وہ تو ایک قانون کو کے لیے کارروائی کی، موت و حیات کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے کیا. موت کا نام نہیں، یہ نہیں ہے کہ ہم ختم معدوم ہو گیا ہے. اور جب جسم محمدی کا برزخ، آپ روح محمدی کا برزخ آپ جسم محمدی کو مان لیں، ختم سارے مسائل، کوئی اعتراضی نہیں ہوتا. مگر یہ ہے کہ جو روح جہاں بھی ہو، جسم حال میں ہے، سب کی سنتی تھی، اس کی اتنی تیز ہے، سب کی سنتی جہاں بھی ہو. اور اس دور میں، اس اسلامک دور میں تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے. آپ فون کرتے ہیں نا، جہاں جہاں آپ نے کنیکشن کر دیا سب سنتے، کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی ایک ہی ساتھ میں سب سنتے. آپ اس کو کہتے ہیں کانفرنس کر رہے ہیں، کانفرنس کال. اسی لیے ان مسائل پر لوگوں کو زیادہ حیرت بھی نہیں ہوتی اور نہ کوئی پوچھتا. پہلے تو مجھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے کی بات نہیں. اب اگر کوئی فاروق اعظم نے یا ساریت الجبل کہا، حضرت ساریہ نے اتنی دور سے سن لیا، کیسے سن لیا؟ کوئی نہیں پوچھے. وہ طاقت روحانی، یہ فلاسفہ بھی اشراق نوری سے دیکھنے سمجھنے کا ایک رواج ہے. فلسفہ اس میں فلسفیوں کے پاس بھی وہ اس طرح سے دور والے سے رابطہ قائم کر لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، سوال کر لیتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں. افلاطون اسی مسلک کا تھا. آپ کیسے سمجھیں گے کہ تو صوفیہ کا معاملہ اور آگے، ان کی روحانیت وہ اور آگے، وہ کہیں رہ کر کہیں سے بات کر سکتے ہیں. یہ جو صاحب بیٹھے ہوئے نا، یہ بہت پرانے سوال کرنے والوں میں، 74 کے سوال کرنے والے.
और ये लोग बड़ी हिकमत वाले सवाल करें। मैनचेस्टर में भी कुछ ऐसे लोग थे, बर्मिंघम में भी कुछ ऐसे लोग थे। अपने लिए सवाल नहीं करते थे, दूसरों के लिए करते। उनको मालूम है कि फला शख्स को ये शक है, और हिम्मत करता नहीं पूछने की, उसकी मौजूदगी में वो सवाल करते अपनी तरफ करके सुनाते थे उसको सवाल अपना। इस तरह का काम बहुत हुआ कि खुद अपने सवाल करने में हिम्मत नहीं तो किसी की तरफ से। अच्छा, पहले भी इक्का दुक्का ऐसा होता था, खुद सवाल ना कर सकना किसी से कराना, ये था पुराना तरीका। सवाल बहुत बड़ी चीज है और इल्म की कुंजी है। सवाल मिफ्ताहुल इल्म। पूछेंगे तो आप बस मुहम्मल सवाल ना हो, बेमतलब सवाल ना हो, ऐसा सवाल है जिसका आपकी जिंदगी से कोई ताल्लुक हो, उसका फायदा। मुक्तदी को इतना इल्म है कि इमाम से किरात के अंदर लहने जरी वाकिफ हुई, लेकिन ऐसा इल्म नहीं जिससे गलती मानी में हासिल हुई, तो ऐसी नमाज को दोहराना वाजिब। जो इमाम नमाज पढ़ने वाले को सही पढ़ना, वो चाहे इमाम हो चाहे मुक्तदी हो। और अगर आप गलती करते हैं तो आप पर लाजिम है कि आप उसको सही पढ़ने की कोशिश करें। अगर इमाम से ऐसी गलती हुई, इमाम को भी कोशिश करना चाहिए, इमाम को कोशिश करना चाहिए। अगर वो कोशिश कर रहा है, इस कोशिश करने के दरमियान गलती हो रही है तो उसकी नमाज हो जाएगी। मैं कोशिश अगर नहीं कर रहा तो नहीं होगी। ऐसा इमाम हो जो कोई मखरज अदा नहीं कर पा रहा है मगर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसकी अपनी नमाज हो जाएगी, मगर उसके पीछे किसी और की नहीं होगी। सही मखरज वाले के पीछे सही मखरज वाले की, गलत मखरज वाले के पीछे गलत मखरज वाले की। खुदा की नेमत है कि इसकी इजाजत है। अब कोई झूठा हो तो फासिक हुआ, तो झूठे के पीछे फासिक की नमाज। अब आप तलाश करोगे मस्जिद के सारे मुक्तदी बाहर हो जाएंगे कि सारे सच्चे लोग यहाँ आए, झूठा ना आए। तो उसमें ऐसा है, अगर कोई झूठा है तो उसकी नमाज झूठे के पीछे हो जाएगी। अपने जैसा इमाम तलाश कर ले। सच्ची बात तो यह है कि इमाम बहुत ही मोहतरम मुकाम का, बड़ी इज्जत का, उसको अपने को बना के रखना चाहिए। अवाम की तरह वो न रहे, अवाम में अपने को शामिल न करे, पता चले वो इमाम है, इसलिए कि वो इज्जत के मुकाम पर है। जिसके पीछे अब नमाज पढ़ते हैं उसका एहतराम भी लाजिमी है। तो जब वो ऐसा काम न करे कि लोग एहतराम उसका कर सकें, तो इमाम तो फिर इमाम होता।
ایک اور سوال، یہ فرشتے انسان کے ساتھ دو تو بڑے مشہور ہیں، اور بھی فرشتے ساتھ ہوتے ہیں؟ خیر سوال کا جواب دیا ہی جائے گا، مگر اس سوال سے آپ کا مقصد کیا ہے، اور اس سوال کے جواب سے کا آپ کی زندگی پر اثر کیا ہے؟ صرف تفریح ہے نا، تفریح ہے، لوگ سوال جواب کرتے ہیں، آپ کا زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ روایتیں ہیں کچھ جگہ پر کہ دو فرشتے تو بہت مشہور ہیں، دائیں بائیں، مگر ایسا نہیں، ایسی بھی روایت ہے کہ 5 فرشتے ہر وقت ساتھ رہتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، تو ایک پیشانی کے سامنے، ایک سینے کے سامنے، ایک پشت پر، 5 فرشتے ہمیشہ ڈیوٹی پہ آپ کی لگے ہوئے ہیں۔ دائیں والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں والا آپ کی برائیاں کمزوریاں لکھتا ہے، سینے والا جو سینے کے سامنے وہ مصائب سے بچاتا ہے، پیچھے والا وہ خطرات سے بچاتا ہے، اور وہ فرشتہ جو پیشانی پر ہے اس کا کام یہ ہے کہ آپ درود پڑھیں وہ رسول کی بارگاہ میں پہنچا دیں۔ پیشانی والا اب اس حساب سے جوڑیں آپ تو یہاں کے مجمع میں جو لوگ ہیں کتنے فرشتے ہوں گے، 80 کا حساب لگا لو، تو ہر وقت آپ پر فرشتوں کے ہجوم میں رہتے ہیں۔ مگر آپ محسوس نہیں کر پاتے، ہوا کے بیچ میں آپ آئیں گے، ہوا کا پتہ نہیں چلتا، اس کا کوئی ایسا جسم تو ہے نہیں کہ آپ محسوس کر سکیں۔ آپ فرشتوں کے بیچ میں سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، ایسا نہیں پتہ چلے کوئی ٹکراؤ پیدا ہو رہا، وہ اتنے لطیف ہے، یہ لطافت کی وجہ سے، لطیف چیز کو کوئی چیز روک نہیں پاتی۔ ہماری آنکھوں کی روشنی یہ بہت لطیف ہے، نور جس کو نور کہتے ہیں، تو اس لطافت کی وجہ سے یہ روشنی نکلتی ہے، مگر ہمارا چشمے کا شیشہ اس کو روک نہیں پاتا، اور ہم دور تک دیکھتے ہیں، آسمان تک دیکھتے ہیں۔ لطافت، کتنی لطافت، آنکھ اٹھایا ساتھ میں آسمان پر نظر پہنچ گئی، لمحے میں یہ نور جو ہے آتا ہے اور جاتا ہے، اور جہاں شکل ہوتا رہا، جہاں گرانی ہوتی رہی، پھر وہ اس کا وزن وہ نیچے آتا ہے۔ ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ بے معنی سوالات نہ سوچیے نہ کیجیے، وہ سوال کیجیے جس کے جواب کا آپ کی زندگی کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی کے لیے مفید ہو، آپ کی عقیدوں کو مضبوط کر رہے ہو، آپ کے اعمال کو صحیح کر رہے ہو، وہ سوالات تو ضروری یوں کرنے چاہیے، اور تفریح جو سوال کرتے ہیں صرف ہاں ہو کر اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، وہ بھی اگر شریفانہ سوال ہوگا تو ٹھیک ہی ہے۔
ایک صاحب نے مجلس میں یہ اس طرح کا جملہ کہا کہ بے شک نماز بڑی اہمیت والی ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے اس کا سوال ہوگا، روزے بھی بڑی اہمیت والے ہیں، حج زکوٰۃ سب کچھ، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے نہیں بخشے گا، لیکن اللہ اس سے بخشے گا اگر کسی نے میلاد کی محفل میں کچھ لمحے گزار دیے، اللہ تعالیٰ اس سے بخش دے گا۔ ایسے لمحے، ایسے جملے نہیں سنو، یہ کہنا بخشنا خدا کو ہے، تو یہ کہنا اللہ نہیں بخشے گا، یہ کیسے بتا دو؟ خدا کو کون سی ادا بخشنا اللہ کو ہے، وہ جو چاہے بخش دے۔ یہ کہنا ہے اللہ نہیں بخشے گا، نہیں کیا آپ نے ٹھیکہ لیا کیا؟ خدا جس کو چاہے بخشے، اور وہ چونکہ قادر مطلق ہے، وہ کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے۔ اس نے کچھ بتائے ہیں خود، میں فلاں کو بخش دوں گا یا فلاں کو بخش دیا، وہ ایک الگ بات ہے، مگر وہ جس کو چاہے بخش دے، اور جس کو چاہے، اور پکڑنے پڑنے کے لیے بہت بڑا گناہ کرے تو پکڑے گا۔ خدا عظیم قدرت والا، معمولی غلطی پہ پکڑ لے، اور عظیم قدرت والا بڑے بڑے گناہ کو چھوڑ دے۔ تو آپ بندے ہیں، بندے بن کے رہیے، خدا کا حساب مت لیجیے۔ بڑے سے بڑے روایتوں میں، کہانیوں میں اور واقعات میں آپ پڑھتے ہوں گے، معمولی کسی نے نیکی کیا بخش دیا، ارادہ اچھا کیا بخش دیا گیا۔ اور یہ بھی ہے کہ بھاری چھوٹے سے گناہ سے پکڑ لیا گیا، تو مالک کی شان یہی ہوتی ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرے، جو چاہے۔ یہ مالک، اگر ایسی نہیں تو مالک کہاں کا ہو؟ کیسا مالک؟ جب اپنی مرضی کے مطابق کر نہ سکے تو کیسا مالک؟ تو مالک کی شان یہی ہوتی ہے جو چاہے کرے۔ ایک امام وقت کی بخشش عجیب ڈھنگ سے ہو گئی، ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے ان کو خواب میں دیکھا، کیا ارے صاحب میں تو بڑی مشکل میں پھنس گیا تھا، اور میں قبر میں جب پہنچا تو مجھے حکم الہی ملا کہ میں تم کو ایسی سزا دیتا کہ تم سوچ نہیں سکتے، لیکن تم ایک بار جا رہے تھے اور میرا ایک چاہنے والا باس کر رہا تھا، تم نے اس کا خطبہ سنا، وہ خطبہ تمہیں پسند آ گیا، تمہارا خطبہ اسے پسند آ گیا، اس لیے میں نے تجھے بخش دیا۔ تو پھر عجیب میدان قیامت کا وہ منظر، ایک شخص دوڑتا ہوا جا رہا ہے، ایک شخص آہستہ آہستہ جا رہا ہے، حکم ہوا جاؤ جہنم کی طرف، تو ایک شخص آہستہ آہستہ جا رہا، مڑ مڑ کے دیکھ رہا، فرشتوں نے پوچھا کیا دیکھتا؟ میں دیکھتا ہوں خدا کی رحمت پکار تو نہیں رہی، مڑ مڑ کے یہ دیکھتا، اور جو دوڑتا ہوا جا رہا، تو جہنم میں دوڑتا ہوا جا رہا، یہ جنت تو ہے نہیں، ارے تو جہنم میں جا رہا لوگ آرام سے چل، دوڑتا ہوا۔ کہا اے فرشتوں، میں وہ بد نصیب ہوں، خدا کا کوئی حکم
میں نے پورا نہیں کیا، اور یہ آج آخری حکم اس کا ہے، اب اس کے بعد وہ حکم نہیں دے گا. تو میں سوچتا ہوں جلدی ہی سے اس کی تکمیل کر دوں، چاہے جہنم میں جانا. حکم الہی ہوا دونوں کو جنت میں لے جاؤ. اس کے دل میں تعمیل حکم کا جذبہ آ گیا، اس کے دل میں رحمت الہی کا جذبہ آ گیا. تو مالک جس کو چاہے جیسے چاہے اس میں کوئی سی بات نہیں. چھوٹی سی نیکی سے بہت بڑا فرق، اور چھوٹی سی پکڑ. کسی نے کہا کہ اللہ کی پکڑ بہت شدید ہے، بہت شدید. فرض نماز کے بعد آیت الکرسی جو پڑھنی ہوتی ہے تو وہ سلام کے بعد اس کی جو فوراً پڑھنی ہے، اس یا فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، نماز فرض کے بعد آیت الکرسی کا جو فضیلت ہے سلام کے بعد فوراً پڑھنی ہے، شروع کر دینی ہے، یا پھر نہیں جب چاہے وہ وہی فضیلت ملی؟ فضیلت کوئی آیت الکرسی کی فضیلت سے آپ کو منہ موڑنے کی نہیں ہے. کب موڑتے ہیں منہ آپ کو؟ آیت الکرسی جب پڑھنی ہے جب سے. بزرگوں نے کچھ طریقے بتا دیے ہیں تاکہ توجہ ایک طرف محفوظ رہے. وہ لوازمات میں سے نہیں ہے. جب یہ کہا جاتا کہ یہ نماز کے بعد پڑھیے گا، نماز کے بعد پڑھے، مطلب یہ ہے کہ پوری نماز کرنے کے بعد اس میں نفل بھی ہے، سنت بھی ہے، فرض بھی ہے، سب کے بعد. یہ نہیں کہ فرض کے بعد آپ اسی میں لگ جائیں باقی سنتیں پیچھے کر دو. ہر چیز کو اپنے وقت پر ادا کریں. اب جو چونکہ وہ سب کا اس کا تو وقت متعین ہے، وقت پر ادا کریں. پھر وہ آپ کے اضافہ ہے، وہ آپ پورا کر لیں. وہ آپ کا اضافہ آپ کی طرف سے، اس میں دیر نہیں. گلاس ہماری طرف کیجیے. ابھی حضور شیخ الاسلام نے دوران گفتگو محبت سے ریلیٹڈ بھی ایک بات بتائی تھی. تو الحمدللہ حضرت نے تو جو باتیں بتائیں اس کا مفہوم یہ تھا کہ انسان بھی کتنا عجیب ہے کہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے، محبت کا دامن تھامتا ہے، جہاں ایک طرف بولتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، وہ خدا کی ذات ہو یا رسول کی ذات ہو یا اولیاء اللہ کی ذات ہو، جن کی بھی ذات ہو. ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف وہیں پر جو حکم ہے اس کو نہ مان کر یہ ثابت بھی کر دیتا ہے کہ اس کی محبت کتنی کمزور ہے نا. اس لیے کہ محبت تو وہ ہوتی ہے کہ اگر میں آپ سے محبت کر رہا ہوں تو آپ کو اف بھی نہ ہونے دوں.
مطلب آپ کو کوئی بھی ایک آبجیکشن نہیں ہونا چاہیے یا کوئی بھی آپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، میں اتنا خیال رکھوں آپ کا۔ تو ایک طرف جہاں انسان محبت کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں وہ دعویٰ ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہو یا اولیاء اللہ کی بارگاہ میں ہو یا اپنے بڑوں کی بارگاہ میں ہو، پیر کی بارگاہ میں ہو یا استاذ کی بارگاہ میں ہو یا پیرنٹس کی بارگاہ میں ہو، جن کی بھی بارگاہ میں ہو، آپ اس کا سروے کریے، معائنہ کریے، تو وہ محبت آپ کے خود ہی سامنے آ جائے گی کہ اس کی محبت کا دعویٰ کرنے کا لیول کتنا ہے۔ اس کو ایک مثال سے ہم سمجھیں، آج کل ٹرینڈ ہے، بلکہ آج کیا بہت پہلے سے ہے، اور پہلے تو وہ جو ٹرینڈ تھا وہ حقیقت میں حقیقت میں بدلا ہوا تھا، لیکن اب آج وہ صرف زبان کی حد تک رہ گیا ہے۔ آج کل لوگ بولتے ہیں کہ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ہے نا، بہت مشہور ہے نا، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان ملت، یاد رکھیے، دامن چھوڑنے کے لیے پکڑنا ضروری ہوتا ہے۔ حقیقت میں اگر آپ دیکھیں تو الحق و مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ ہم جیسے گنہگار بندوں نے، ہم جیسے گنہگار خدا کے بندوں نے، نبی کے امتیوں نے، غوث و خواجہ کے گنہگار غلاموں نے غوث کا دامن پکڑا ہی نہیں، تو چھوڑنے کی بات کہاں آئی؟ اگر غوث کا دامن پکڑا ہوتا تو 5 وقت کی نمازیں قضا نہ ہوتی۔ اگر صحیح معنی میں ہم غوث و غریب نواز کی غلامی کا دم بھر رہے ہوتے تو آج اپنے چھوٹوں پر شفقت کرتے اور بڑوں کی عزت کرتے۔ ہمارے ماں باپ کی جو ادب و احترام کا انداز اسلام نے بتایا ہے، اسلام سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی نے جو کر کے دکھایا ہے خود بھی، اور جو سکھایا ہے اپنے امتیوں کو، ہم جیسے گنہگار امتیوں کو، اس پر ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ ماں باپ کے ریلیٹڈ دیکھ لیجئے، اپنے بڑوں کی عزت کے ریلیٹڈ دیکھ لیجئے، چھوٹوں پر شفقت کے ریلیٹڈ دیکھ لیجئے، یا دوسری بھی جتنی بھی اسلامی تعلیمات ہیں اس کے ریلیٹڈ دیکھ لیجئے، ہر جگہ آپ کو کمی ہی کمی دکھائی دے گی۔ یہ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ میں یہ چیز نہیں ہوگی، لیکن آج سوسائٹی میں جو ہو رہا ہے ہم وہ بات کر رہے ہیں، اور اٹ از اے ٹرو فیکٹ، مطلب یہ کڑوا سچ ہے جو ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج میں موجود ہے اس وقت۔ ہمیں اسے بدلنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سچے مسلمان کی یہ نشانی نہیں ہوتی جو ہم جیسے گنہگار مسلمانوں میں آج کے اس دور میں دکھائی دے رہی ہے، وہ ایک سچے مسلمان کی نشانی نہیں ہوتی۔ ایک تو حضرت نے یہ بات بیان فرمائی تھی، دوسری حضرت نے ایک بات ہی بات میں وہ ایک چھوٹے بچے کا واقعہ بیان فرمایا تھا قرآن شریف کے تعلق سے، وہ چیٹی والا، اور وہ پھر بعد میں حضرت نے ریویل کیا تھا، اس راز کو فاش کیا تھا کہ وہ چھوٹا بچہ کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اور آپ، ہم اور آپ جن کے مسلک پر ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ تھے، وہ چھوٹے بچے، ہے نا۔ ان کے تعلق سے ایک بات ذہن میں تھی، تو میں نے سوچا حضرت جب کبھی موقع ملا تو میں عرض کر دوں گا۔ تو حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار کسی نے جو ہے وحدانیت مینس اللہ رب العزت کے تنے تنہا ہونے پر، ایک ہونے پر، خدا کی وحدانیت پر مناظرہ رکھا۔ اب بہت مشہور واقعہ ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے سنا ہو اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے نہ بھی سنا ہو، تو جنہوں نے سنا ہے ان کو ان کی یادداشت میں تازگی آ جائے گی، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کی نالج میں اللہ نے چاہا تو اضافہ ہو جائے گا۔ تو یہ جو مناظرہ رکھا تو اس کا دن بھی فکس ہوا اور تاریخ بھی فکس ہو گئی، اور ساتھ ہی ساتھ وقت بھی طے ہو گیا کہ اتنے بجے اس تاریخ میں اس دن میں آپ نے آنا ہے، یہاں پر آنا ہے، ہر چیز فکس ہو گئی۔ اب امام اعظم وہ انسان جو سامنے والا تھا وہ تو پہنچ گیا، اب امام اعظم جو ہے وہ وقت معینہ مطلب فکس جو ٹائم تھا، ایگزیکٹ ٹائم اس پر نہیں پہنچے بلکہ کافی لیٹ آپ تشریف لائے۔ تو اب وہاں ہلہ ہونے لگا کہ اب امام اعظم نہیں آئیں گے، اور وہ مناظرہ ہار گئے۔ ایک جو بات اڑنے لگی، یہ لوگ اپنا جشن منانے لگے، خوش ہونے لگے کہ وہ ڈر گئے، امام اعظم ڈر گئے اور اب وہ نہیں آئیں گے، ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی بساط نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ فیس کر سکیں اور دلیل دے سکیں خدا کی وحدانیت پر۔ پھر دیکھا کہ امام اعظم کشتی میں بیٹھے چلے آ رہے ہیں، تو پھر اس نے
سوال کیا کہ آپ جو ٹائم تھا آپ تو اپنے ہم نے تو سنا تھا کہ مسلمان وعدے کا پکا ہوتا ہے اور زبان اگر اس نے دی ہے تو اس زبان کی وہ لاج رکھتا ہے، لیکن آپ کا تو معاملہ الٹا ہے امام صاحب. آپ نے تو اتنا انتظار کرایا، اتنا لیٹ کرایا کہ لوگ بھی، عوام بھی یہ سمجھنے لگی کہ اب شاید آپ ڈر گئے. تو امام اعظم نے فرمایا کہ میں آ رہا تھا تو آنے کے لیے بیچ میں ندی تھی. اب ظاہر سی بات ہے ندی کافی لمبی تھی، اس تیر کر پار کرنا تھوڑا سا دشوار تھا. تو ایسا ہوا کہ میری خواہش تو تھی لیکن آٹومیٹک وہ پیڑ جو ہے خود بخود وہ کٹا، اور اس کی جو ہمارے وہاں تو لکڑی کا جو اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے لکڑی کا دیا ہے نا، وہ پٹھے بنے، اس کے لکڑی کے وہ لمبے لمبے وہ بن گئے، اور اب خود بخود پھر وہ ناؤ بن گئی، خود بخود وہ پھر ندی میں آ گئی، پانی میں اتر گئی، پھر میں اس میں بیٹھ گیا، خود بخود وہ چلنے لگی اور میں یہاں آ گیا. تو اس نے کہا یہ اٹ از ناٹ اٹس امپاسبل، یہ تو ناممکن چیز ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بنا کسی، جب تک کوئی پیڑ کو کاٹے نہ تب تک پیڑ کیسے کٹے گا؟ اور اس پیڑ سے وہ پٹھا، مطلب جو لکڑی کا اتنے بڑے بڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، اس کو کوئی تو ہونا چاہیے بنانے والا، وہ بنائے گا، پھر وہ اس کو کیل سے جوڑے گا، پھر وہ اس کو پانی میں رکھے گا، پھر بنا ناخدا کے، ناخدا بولتے ہیں کشتی بان کو، مطلب جو نائے کو چلاتا ہے. یہ آج کل تو الیکٹرانک نائے ہو گئی جس میں موٹر لگتا ہے، آٹومیٹک چلتی ہے، لیکن پہلے زمانے میں آپ تو جانتے ہیں نا جو چپو سے چلایا جاتا تھا جی، تو بنا ناخدا کے تو وہ چلے گی نہیں. تو کہا بس آپ جس مناظرے میں آئے تھے وہ مناظرہ وہ تو آپ نے خود ہی مجھے جتوا دیا، اور آپ نے خود ہی ثابت کر دیا. جب ایک کشتی اور ایک پیڑ کے کاٹنے کے لیے کسی انسان کی ضرورت ہے تو اس پوری کائنات کو چلانے کے لیے کیا کسی ایک ذات کی ضرورت نہیں ہوگی؟ ایک پیڑ کو جب ایک پیڑ جب اپنے کٹنے میں انسان کا محتاج ہے، اور ایک کشتی جب اپنے بننے میں کسی انسان کے ہاتھوں کی محتاج ہے، ایک کشتی جب ندی میں تیرنے میں کسی انسان کے چلانے کی محتاج ہے، تو اس خاکدانی گیتی، اس روئے زمین، ان پیڑوں کے سرسبز و شاداب ہونے میں، ان پودوں کے کھلنے میں، اس سورج کے نکلنے اور چاند کے اپنے سورج کے نکل کر ڈوبنے میں، چاند کے اپنے چاندنی پھیلانے میں، ستاروں کے ٹمٹمانے میں، ہواؤں کے چلنے میں، دریا کے موج مارنے میں، کوئی تو ایسی ذات ہوگی جو جس کے حکم پر یہ سب ہو رہا ہوگا. تو امام اعظم کی زندگی کا اگر عزیزان ملت اسلامیہ ہم جیسے گنہگار مطالعہ کریں تو بے شمار ایسے واقعات ہیں جو قدم قدم پر سبق دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. حضرت حضور قبلہ نے جو ہماری اور آپ کی رہنمائی فرمائی وہ حضرت امام اعظم کے بچپن کا وہ عالم تھا، اور یہ آپ کے جوانی کے واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نعوذ بفضلك القديم وتولك العظيم ورزقك العليم. اللهم اطمئن البلاء والوباء والمرضى والألم بعبادك المقربين من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والأبدال والأولاد أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے، دنیا کے دو جہان پہ مختار آ گئے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، فضل رب اللہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں ہے، دامن مصطفیٰ جس کے ہاتھوں میں ہے، اس کو روز رضا اور کیا چاہیے، اب کو اپنی غلامی کی دے دے سند، ہم کو اپنی غلامی کی دے دے سند، اس سے بڑھ کر گنہگار کو کیا چاہیے، بھر کے جولی میری میرے سرکار نے، بھر کے جولی میری میرے سرکار نے، مسکرا کے کہا اور کیا چاہیے، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد، یا رسول اللہ صلی علیہ حبیب اللہ، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکوٰۃ و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے روزے بھی زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا،
دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، دل پہ دلدار کی ہر وقت نظر رہتی ہے، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، ان کی سرکار میں کچھ بھی نہیں نیت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، فضل ایمان ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، فضل ایمان ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ طلبت کے سوا، لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ طلبت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا، سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے بلال میں ہے، جواب سلم طلب کی رفاقت جنت، جواب سلم طلب کی رفاقت جنت، کمال ہوش ربیعہ تیرے سوال میں ہے، کمال ہوش ربیعہ تیرے سوال میں ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا ہے، خدا بھی جس کو رؤوف الرحیم کہتا
میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، میرا نبی ہے وہی حشر کس خیال میں ہے، غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں، غلاف کعبہ کہاں گنبد رسول کہاں، فراق میں ہے کہاں رنگ جو وصال میں ہے، فراق میں ہے کہاں رنگ جو وصال میں ہے، رہی خدا کو بھی منظور اس کی خوشنودی، رہی خدا کو بھی منظور اس کی خوشنودی، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے، نہ پوچھ مجھ سے کہ کیا آمینہ کے لال میں ہے، یہ راز آئے تطہیر سے کھلا اختر، یہ راز آئے تطہیر سے کھلا اختر، ردا کے نیچے جو ہے جل الجلال میں ہے، ردا کے نیچے جو ہے الجلال میں ہے، نہ حسن ماہ نہ خورشید کے جمال میں ہے، جو بات میرے نبی آپ کے دیدار میں ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلم علیک یا حبیب اللہ، اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، ایسا قرآن کا کوئی پارا نہیں، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، مصطفیٰ کی غلامی بھی کیا چیز ہے، جس کو یہ مل گئی تو جہاں مل گیا، مصطفیٰ کی غلامی بھی کیا چیز ہے، جس کو یہ مل گئی تو
جہاں مل گیا اور چھٹ گیا ان کا دامن، اگر ہاتھ سے یہ سمجھ لو خدا بھی تمہارا نہیں، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ عرش اعظم پہ جس دم گئے مصطفیٰ، حق تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا۔ عرش اعظم پہ جس دم گئے مصطفیٰ، حق تعالیٰ نے سب کچھ عطا کر دیا، اور فیصلہ آج کی رات یہ بھی ہوا، جو تمہارا نہیں ہو ہمارا نہیں، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں۔ اور چاند پر جانے والے مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین تک پہنچنا مگر، چاند پر جانے والے مبارک تمہیں، چاند کی سرزمین تک پہنچنا مگر، یہ وہی چاند ہے جس معراج میں پہلے چومے تھے بدرو جا کے قدم، اللہ اللہ یہ عظمت مصطفیٰ، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، اور ذکر جس میں حبیب خدا کا نہ ہو، کوئی قرآن کا ایسا پارا نہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، بہار جان فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار جان فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو، بہار باغ رضوان تم سے ہے، زیب جینا تم ہو، خدا کی سلطنت کا تو جہاں میں کون دولہا ہے، کوئی بھی مسافہ نہیں کرے گا، کوئی مسافہ نہیں ہے۔
جی کوئی سلسلہ چل رہا تھا. جی ماشاء اللہ. میرا شریف پڑھ رہے تھے تو پڑھیے جو پڑھ لے تو پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. بہارے جان فضا تم ہو نسیم گلستا تم ہو. بہارے باغ رضوان تم سے زیب جنا تم ہو. خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. خدا کی سلطنت کا خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہا ہے. تم ہو تم ہی تم ہو آقا تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو. یہاں تم ہو وہاں تم ہو. تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو. حقیقت سے تمہاری جز خدا اور کون واقف ہے. حقیقت سے تمہاری
نہیں جز خدا اور کون واقف ہے، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، کہے تو کیا کہے کوئی، چنی تم ہو چنا تم ہو، فقط نسبت کا ہے، فقط نسبت کا جیسا ہوں، حقیقت میں نوری ہو جاؤں، فقط نسبت کا جیسا ہوں، حقیقی نوری ہو جاؤں، کہ مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری، میاں تم ہو، بہارے جاں فضا تم ہو، نسیم گلستاں تم ہو۔ صلی اللہ علیہ